برطانیہ کے شہر لندن میں ایک مشہور بلڈنگ ہے جسے واکی ٹاکی بلڈنگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ شہرت ایک تو اس کی انوکھی حیت و شکل ہے، اور دوسری وجہ کچھ واقعات ہیں جس میں اس بلڈنگ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو پگھلانا اور آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ مثلا 2013 میں اس بلڈنگ کے قریب کھڑی ایک گاڑی کا سائیڈ مرر جل کر پگھل گیا، ایک اور گاڑی کے میٹ یا قالین میں آگ لگ گئی وغیرہ۔ اب بھلا ایک بلڈنگ اس قسم کی حرکتیں کیسے کر رہی ہے؟ کوئی جادو یا آسیب وغیرہ تو نہیں ہے؟ فکر نہ کریں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک بڑی دلچسپ سائنٹیفک ایکسپلینیشن یا سائنسی توجیہ ہے جو اس ویڈیو کے اختتام تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ فی الحال ہم بات کرتے ہیں کونکیو مررز پر، یا اردو میں جنہیں ہم کہتے ہیں مقر آئینے۔ اس کو کونکیو مرر اس لیے کہتے ہیں کہ اس آئینے کی وہ سطح جس پر روشنی پڑ کے ریفلیکٹ یا منعکس ہوتی ہے وہ ایک کیو یا غار کی شکل کی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئینے کی خصوصیات کو سمجھنے کے لیے پہلے ذرا ہم ایک سادہ ہموار آئینے کی خصوصیات کو دہرا لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کسی آئینے کی ہموار سطح پہ روشنی کی شعاع کسی مخصوص زاویے پہ پڑتی ہے تو وہ ایک مخصوص زاویے پر واپس ریفلیکٹ یا منعکس ہو جاتی ہے، اور یہ زاویے ہم ناپتے ہیں نارمل یا عمود سے۔ یہ نارمل یا عمود کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم آئینے کی سطح پر 90 درجے زاویے پر ایک خط کھینچیں تو اسے نارمل یا عمود کہتے ہیں۔ یہاں انسیڈنٹ رے یا شعاع واقع کا زاویہ، جسے ہم زاویہ وقوع یا اینگل آف انسیڈنس کہتے ہیں، یہ برابر ہوتا ہے ریفلیکٹڈ رے یا شعاع منعکس کے زاویے کے، جسے ہم زاویہ انعکاس کہتے ہیں یا اینگل آف ریفلیکشن۔ یہ بات ہم لاز آف ریفلیکشن یا قوانین انعکاس کے طور پر پہلے سے جانتے ہیں۔ اس خاکے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ شعائیں اس آئینے پر آ کر گر رہی ہیں۔ فرض کریں کہ یہ سورج سے آ رہی ہیں، اور دور سے آنے والی شعاؤں کو ہم فرض کرتے ہیں کہ وہ متوازی یا پیرلل حالت میں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ شعائیں جس زاویے پر آ کر اس آئینے پر گر رہی ہیں اسی زاویے پر واپس منعکس ہو رہی ہیں۔ یہاں نارمل کے ساتھ انسیڈنٹ ریز کا زاویہ بن رہا ہے 0، ریفلیکٹڈ ریز بھی 0 کے زاویے پر ہی واپس منعکس ہو رہی ہیں۔ اب ہم اپنے مقر آئینے یا کونکیو مرر کو دیکھتے ہیں۔ یہی سورج سے آنے والی روشنی کی متوازی شعائیں ہمارے مقر آئینے کی اس اندر کی جانب مڑی ہوئی سطح پر آ کر گر رہی ہیں۔ اب یہاں کیا ہوگا؟ کیونکہ ہموار سطح پہ تو ہم نے دیکھا کہ جس زاویے پر شعاع سطح پہ گرتی ہے اسی زاویے پر واپس منعکس ہو گئی تھی، لیکن یہاں بھی اگر ہم غور کریں تو جس نقطے یا مقام پر آ کر ایک انفرادی شعاع گر رہی ہے وہ تو ہموار سطح ہی ہے۔ ان تمام مخصوص نقطوں یا مقامات پر اگر ہم نارمل یا خط عمود کھینچیں تو وہ کچھ ایسی دکھے گی ہمیں جیسی یہاں یہ نظر آ رہی ہیں، اور ان مخصوص مقامات پر قوانین انعکاس کے مطابق نارمل کے ساتھ اینگل آف انسیڈنس برابر ہوگا اینگل آف ریفلیکشن کے، جو کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت دلچسپ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام شعائیں منعکس ہو کر ایک ہی مخصوص نقطے پر مرکوز ہو رہی ہیں اس آئینے کے سامنے، اور اس نقطے کو ہم کہتے ہیں فوکس پوائنٹ یا اردو میں نقطہ ماسکا۔ اور یہ کونکیو مررز یا مقر آئینوں کی ایک اہم خصوصیت یا پراپرٹی ہے کہ اس پر پڑنے والی تمام شعائیں منعکس ہو کر ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو جاتی ہیں آئینے کے سامنے، اور اسی لیے ہم ان آئینوں کو ارتکازی آئینے یا کنورجنگ مررز بھی کہتے ہیں۔ اب جناب واپس آتے ہیں دوستوں اپنی واکی ٹاکی بلڈنگ پر۔ یہ بلڈنگ اپنی اس مخصوص شکل اور ساخت کی وجہ سے دراصل ایک مقر آئینے یا کونکیو مرر کا سا کام کر رہی ہے، اور اس پر آ کر پڑنے والی سورج کی تمام شعائیں منعکس ہو کر سامنے کسی مخصوص نقطے پر مرکوز ہو رہی ہوں گی، اور اسی مخصوص نقطے پر وہ گاڑی یا اس کا سائیڈ مرر یا وہ میٹ ہوگا جسے توانائی کے ارتکاز نے پگھلا دیا یا جلا دیا۔ اسی قسم کا ایک اور تجربہ ہو سکتا ہے آپ نے بچپن میں کیا ہو، یا کم از کم کہیں دیکھا تو ضرور ہوگا، جس میں میگنیفائنگ گلاس یا محدب عدسے کو سورج
اور کسی کاغذ کے ٹکڑے کے بیچ رکھتے تھے تو کاغذ جل جاتا تھا، آگ لگ جاتی تھی اس میں. وہاں بھی آپٹیکل فزکس یا بصری طبیعیات کا یہی اصول کار فرما تھا. اور وہ میگنیفائنگ گلاس بھی دراصل ایک کنورجنگ لینس یا ارتکازی عدسہ ہوتا ہے جو شعاؤں کو ایک نقطے پر مرکوز یا کنورج کر رہا ہوتا ہے.